تو اہل البیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث آؤندے، آل آؤندا اہل بیت آؤندا۔ آل عربی زبان الف واو لام چن کے آل یورو، کوئی بندہ بھی جس طرح کسی قسم دا کسی دا تعلق ہے او دا دوست ہے، او دا پیروکار ہے، او دا رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چال اخواؤں کسی دے مگر لگے ہیں لوگ آل فرعون ہیں، وہ دے پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہوں دا جڑے کسی دے ساتھی ہے جنہیں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد آؤں دے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد آؤں دے۔ اے جگہ جگہ جدو دیکھی دا ایتھے کیڑے معنی چاہیا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جدو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، اتنے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، اتنے امت بھی نکل گئی، اتنے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت بن گئی، اتنے مراد صرف ہاشمی ہے، رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں تے زکوٰۃ حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں لیے اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی نے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صدقے دی کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ چ پا لی، آپ نے فرمایا کخن بیٹا تھک دے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد دی صدقہ حرام ہے۔ تو زکوٰۃ حرام ہے جس آل محمد دی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت دے نہیں ہوتی۔ اور کبھی اتوں بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جویں صحیح بخاری دنیا سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک کی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ کے گھر دیا بیویاں، کوئی دوسری نہیں۔ عبارت خود دس دی ہے، مضمون دستا بھی اتنے کی مراد لینا۔ اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں، رسول اللہ کے گھر والے۔ اے قرآن مجید جو قاری صاحب پڑھ رہے تھی، اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے، جڑا بھی قرآن شریف نے پڑھے اگوں پچھو اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں کا ذکر ہے، اتنے کسی ہور دا ذکر نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام دی بیویاں کا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں رگیاں نہیں، تسی پیغمبر دے کر جے با پردہ رہو، حیا نہ رہو، اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب ویکھے تواڈے تے تباہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے ہر بندہ آیات میں اگوں پیچھوں پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیوی ہیں۔ مگر جب اسی حدیث پاک نو گنے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے، چادر حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤندی آپ تے کالی تھی، صحیح مسلم سے حضرت علی آئے، فاطمہ آئی، حسن اور حسین آئے، انہوں نے داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تے نال اللہ آکھیا اے اللہ اے میرے اہل انہوں پاک کر دے جائیں پاک کرنے دا حق۔ اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا، رسول اللہ حدیث دینا چاہوں کہہ رہا ہے کہ میرے اہل بیت انہوں اللہ پاک کر دے، یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا۔ اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ آئے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہر دن اکھاں دا گوں حق واضح ہو جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل البیت، رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آخیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چاں نہیں پڑھیا۔ تو گل کی ہے یہ سمجھنے لی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا، سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جڑی پہلے دن تو تقوی دی بنیاد تے بنی ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی اودے کھڑے ہو۔ ہن اینوں قرآن تو پڑھیے اتنے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقاں نے مسجد ضرار بنا لی، اللہ نے آخیا انہاں دی اس مسجد نماز نہ پڑھی، شرارتی ہے جہی مسجد تقویٰ دی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی دی خاطر پاکیزہ مسجد قباء۔ مگر صحیح حدیثاں نوں جدوں پڑھی دا رسول اللہ نے جدوں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیڑی مسجد ہے، حضور نے فرمایا میری یہ مسجد، اتھے بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہندی۔ عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن نے ازواج النبی نے اہل بیت کیا، مسجد تقویٰ والی جڑی وہ قباء نوں کیا، اتھے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے، انہاں نوں کہہ رہا کہ انہوں کیا اہل بیت ہے، انہوں بھائی جی بدطریقے اولا آندا ہے۔ علم والے بندے سمجھن گے کہ جڑی شے بندے دی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے مگر تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنیاد ہے، یہ بدطریقے یہ نمبر اول آتی ہے۔ اس سے فرمایا قرآن جڑی آیت اتری وہ بیویاں نہیں اتری ہے مگر یہ چار انہوں نے بالخاص زیادہ اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بدطریقے اولا بالکل مسجد اس سے سال تقویٰ کٹ کے پڑھو، علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء لی ہے اگا پیچھا
مگر لائی حضور نے جدو پوچھا اپنی مسجد سے، وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا، بالکل قرآن نال ٹھیک ہے، مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی۔ فرمایا یہ آیت بیویاں نہیں ہے، مگر یہ چار فاطمہ، حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو بھی بطریقے والا میرے اہل بیت ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بے سارا تو جڑا خاص اہل بیت نہ میرے وچ آ رہے۔ صحیح مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے دل جڑے انہاں تنگ نہ کرو، ورنہ جہو جا جرم وہ کرن جنہوں اسی دشمنوں نے صحابہ نے اُداں دا جرم ہے کہ اہل بیت نہ دشمنی مر لے گا اور اپنے آپ سمجھدار ہے میں اہل حدیث ہے۔ کب اہل حدیث ہے؟ تو صحیح حدیثاں دا منکر ہو چلیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام تے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤندے سورہ آل عمران کہ وفد نجران آیا، عیسائی آئے، مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا، کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا، گل کوئی نہ مکے۔ اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے اللہ دے رسول جدو حق واضح ہون تو بعد بھی یہ جھگڑا نہیں چھڑ دے، فقل ہن انہوں کہہ بھی ہن بحث مناظرے کی ضرورت نہیں، ہن بد دعا ہو، نہ دعا بنانا و بناکم، اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں، تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو، ونسانا ونساکم، اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں تسی اپنی عورتاں لے آؤ، وانفسنا وانفساکم، اپنے جی لے آنے ہیں تو تسی اپنے لے آؤ، فنبتہل، پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹا جڑا تے خدا دا عذاب آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا کہ سویرے صلاح کر کے دساں، اللہ تعالیٰ جانتا رسول کریم علیہ السلام نے وہی دے ذریعے دسیا بے راہ جو سارے پادری کہندے ہیں بے نبی وہی ہے جڑا ہوگا، صرف حق کرمی کر دیا، جب بد دعا تو گل کہی نا، مناظرہ نہ کری جانا، بد دعا تو رکھ جانا۔ حضور علیہ السلام نے جب مبارک دی دعوت دیتی اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی، صحیح مسلم کر کے دیکھنی کسے نہیں بلایا، اینے اور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا، علی سدیا، فاطمہ سدی ہے، حسن سدیا تو حسین، خدا دا نام منو، جتنا دجے بدراہ ہوئے اتنا دے نہ ہو جائے۔ اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثہ تے پڑھو، اس وے اللہ دے رسول نے انہوں چواں بلا کے عیسائیاں نو بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدو کرنا کریو، اب مینوں ویکھ دے جے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لیا ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تو میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے تے نہ تے میدان چھڈ گئے نہیں انہوں نے۔ اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کمری تھی جدو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی، علی فاطمہ حسن حسین آئے، اس موقع میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم وجساب طہرہم تطہیرا، پاک کر دیا مجھے، پاک کر رہا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا، انہاں تے ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان ہے، چاچے تایاں دی اولاد ہوئی، جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے، عباس دی ہوئی ہے، پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے، اے لوگ ہیں جنہاں تے زکوٰۃ حرام ہے۔ اے اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے، مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم، اتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کیا کہ لوگوں سن لو، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کر دے، لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ دی گل سنا، انہیں آکھا یار بڑھا ہو گیا، گلاں گئیاں پور، مگر ایک نہیں میں پور سکیا۔ وہ ایسا ہم واقعہ کہ اس بڑھاپے میں یاد ہے کہ اتھے اللہ کے رسول نے سانو اکٹھیاں کر کے کہنا مانا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تے میں وہ کہتے دنیا چھڑ جاں، کان کھول کے سن لو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر 2 بڑیاں عظیم و شان چیزاں چھڑ گئی، انہاں دا بہت اچا مرتبہ، انہاں چ ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن، یہ ہدایت نور ہے، تے 3 بار یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے، انہاں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ 3 باری حضور نے رونا پیا، حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی، بات کی ہونا کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو۔ تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چاکھیا کہ عظیم ہے، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت۔ وہ حضرت زید بن ارقم نے اس آدمی نے پوچھا راوی نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہے، موقع دی گل ہے، قرآن چاہے بیت رسول اللہ دی بیویاں، حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی۔ حضرت زید بن ارقم نے آکھیا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج دے مطہرات اہل بیت ہے، مگر تھے نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے، وہ ایک نکاح دا تعلق ہے، حضور طلاق دے دن کرو کری چلیاں جان گے، یہ تھے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے
جنہاں نال تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. وہ خون دا رشتہ. انہاں پوچھا کون ہے؟ فرمایا جعفر دی اولاد ہے، علی دی اولاد ہے، عقیل دی اولاد ہے، عباس دی اولاد ہے. اس حدیث مراد ہے. آپ تشریح دے وچ موجود ہے. یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نال بدسلوکی نہ کرو، یہ مراد ہے. اس تو کتے رسول اللہ دی بیویاں اور انہوں کا بڑا درجہ. اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی، مگر اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ گئے لوگوں نے دعوت دینے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرو. اسے ممبر سے فرمایا بے میں ہون بھی آنا ہے، حالانکہ تمہیں حضرت علی کی مدد لی بلاؤنا آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، مگر امت دی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے اب اتنے بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت ہی حضور دی بیوی ہے. اس وقت عمار اینی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے. جدو بیویاں کا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور دی بیویاں کا شان بیان ہونا ہے. جن رسول اللہ کے ازواج اہل بیت دا بیان ہویا خاندان دے لوگوں کا ادو انہوں کا تذکرہ ہونا. جدو چواں دی واری آئی ادو چواں کا بیان ہونا. مگر بیماری اور روگ جڑا وہ دستا بھی لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے.